السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، آج کا دن بڑا ہی برکتوں والا دن ہے، بڑا ہی محترم دن ہے، احترام والا دن ہے، کیونکہ پہلے ہی سے عید المؤمنین جمعہ کا دن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب ذوالجلال نے آج کے دن کے لیے یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ آج کا دن عاشوراء کا دن ہے۔ خاص طور پر 10 محرم الحرام کی جو تاریخ ہے، اس کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے۔ میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کے سلسلے میں فرمایا، صیام یوم عاشوراء احتسب الی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ۔ عاشورے کے دن کا اگر کوئی بندے مومن روزہ رکھنے کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال کے نزدیک اس کی اتنی فضیلت ہے، اللہ رب ذوالجلال اتنا درجہ عطا فرمائیں گے کہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جب میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہود بھی عاشورے کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معلوم فرمایا کہ یہ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ یہود نے جواب دیا کہ اس دن اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمایا، اور فرعون کے پورے لشکر کو دریا میں غرق کر دیا، جس کی وجہ سے اس خوشی میں ہم روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ تو میرے نبی بھائی ہیں، ہم آپ سے زیادہ اس خوشی کو منانے کا حق رکھتے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پوچھنے پہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو کہ ہم کو یہود کی مخالفت کرنا ہے، یہود جن باتوں پہ عمل کرتے ہیں ان باتوں پہ ہم عمل کریں یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں، اگر ہم کسی چیز پہ عمل کر رہے ہوں اور دوسرے اس کو قبول کر لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہم یہود کی اتباع کریں یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر اللہ رب ذوالجلال نے میرے لیے زندگی عطا فرماتے ہیں آنے والے سال میں، تو میں عاشورے کے دن کا بھی روزہ رکھوں گا، لیکن ساتھ ساتھ 1 دن پہلے یا 1 دن بعد کا روزہ رکھنے کا اہتمام کر لوں گا، 2 روزے رکھ لیتا ہوں۔ اسی لیے حضرات فقہاء نے فرمایا کہ اگر عاشوراء سے پہلے 9ویں تاریخ کو روزہ رکھ لیتے ہیں اور پھر 10ویں تاریخ کو روزہ رکھ لیتے ہیں تو یہ افضل طریقہ ہے۔ اگر 10ویں تاریخ کو اور 11ویں تاریخ کو رکھ لیتے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔
اگر کوئی آدمی ضعیف ہے، روزہ رکھا نہیں جاتا، لیکن شوق ہے، جذبہ ہے کہ میں روزہ کم از کم ایک تو رکھ لوں، حضرات فقہاء نے خاص طور پر ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی ایک بھی روزہ رکھ لیتا ہے تو وہ بھی اجر پانے والا ہو جائے گا۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ اس بات کا اہتمام کریں، 2 روزے رکھیں، یا یہ ہے کہ 9ویں اور 10ویں یا 10ویں اور 11ویں ان تاریخوں میں روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں تو اللہ رب ذوالجلال ہمارے لیے خوب اجر عطا فرمانے والے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب ذوالجلال نے آج کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ ان سب کو بھی قبول فرمائے جنہوں نے روزہ رکھنے کا اہتمام نہیں کیا۔ یاد رکھیں، اسلام میں تان تشنی نہیں ہے کہ جنہوں نے روزہ رکھا وہ فخر کریں کہ دیکھو انہوں نے نہیں رکھا، نہیں ہے، اور جنہوں نے نہیں رکھا وہ یوں کہیں کہ بڑا تقوی والا ہے، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، روزہ رکھ رہا ہے۔ اب اس پر آر دلانا، تان تشنی کرنا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ روزہ رکھتے ہیں تو اچھی بات ہے، اگر روزہ رکھنے کا اہتمام نہیں فرمایا کوئی بات نہیں ہے، نہ ہم ان کو برا سمجھیں، نہ ہم ان کو بڑا اللہ والے سمجھ جائیں، یوں سمجھیں کہ میرے رب نے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا عطا ہے، یہ میرے رب کے طرف سے ہمارے لیے یہ فضیلتیں اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تو ہم ان کو برا ہرگز نہ سمجھیں، بلکہ یوں سمجھیں کہ یہ تو ایک نفل، ایک یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، تو اگر عمل کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، عمل نہ کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ یہی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کا اسوہ حسنہ کہ ہم عمل کرتے ہیں اچھی بات ہے، اگر عمل نہ کریں کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا دن خاص طور پر جمعہ کا دن، جی ہاں، یہ بہت بڑی فضیلت والا دن ہے، اس لیے کہ ایک تو یہ ہے عاشوراء کا دن، اللہ رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو عاشورے کے دن قبول فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے نجات عطا فرمایا، اور حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکل کر دریا کے کنارے جو آپ علیہ یعنی حضرت یونس علیہ السلام کو نجات ملی تو وہ عاشورے کا دن تھا۔ جی ہاں، اور اس سے بڑھ کر یہ وہ دن ہے کہ اللہ رب ذوالجلال انشاءاللہ قیامت بھی برپا کریں گے تو وہ جمعے کا دن ہوگا، اور محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہوگی، وہ عاشورے کا دن ہوگا۔ ایک تو خوشی بھی ہو رہی تھی کہ جمعہ کا دن نصیب ہو رہا ہے، عاشورے کا دن، تو دوسری طرف ڈر بھی لگ رہا تھا۔ اللہ رب ذوالجلال کے فیصلے اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ ہمارے لیے یہ جو دن نصیب فرمایا ہے اس کا ہم کو اہتمام کرنا چاہیے۔ جی ہاں، آج کے دن اللہ رب ذوالجلال نے نواسے رسول کی شہادت کے لیے بھی مقرر فرمایا۔ آج ہی کا جو دن تھا جس کے لیے اللہ رب ذوالجلال نے نواسے رسول کی شہادت کے لیے مقرر فرمایا۔ نواسے رسول وہ ہیں جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے پالا پوسا بڑا کیا۔ آپ کو تو لڑکے نہیں تھے، حضرت ابراہیم چھوٹی سی عمر میں وفات پا گئے، امام حسن امام حسین چھوٹی سی عمر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے منبر پر تشریف فرما ہو کر حضرات صحابہ کو نصیحت فرماتے، اور ادھر سے دوڑتے ہوئے امام حسن یا امام حسین لڑکتے ہوئے پاؤں پہ تشریف لے آتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی نظر پڑتی تو آپ نیچے اتر کر امام حسن یا امام حسین ان کو اپنے ان مانڈیوں پہ بٹھا کے آپ نصیحت فرماتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ علیہ السلام نے حضرت امام حسن یا امام حسین میں سے کسی ایک کو اپنے کھاندے پہ بٹھا لیا، بٹھا کے باہر تشریف لے آئے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ نبی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بچے کو، اپنے بچے کو یعنی نواسے کو کھاندے پہ بٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کے تعجب کرنے لگے اور کہا یا رسول اللہ، ہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بچوں سے ایسی محبت کی جاتی ہے عمر، بچوں سے ایسی محبت کی جاتی ہے کہ آپ گھر میں جائیں تو دوڑتے ہوئے لپک پڑیں کہ میرا باپ آ گیا۔ یہ نہیں ہے کہ چلو چھپ جائیں کہ اس لیے کہ باپ آیا ہے اب ہم پہ قہر برسائے گا، اب ہم پہ مار پڑے گی، چلائے گا، چیخے گا۔ یہ نہیں ہے باپ کا طریقہ۔ باپ کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے ساتھ کر کے فرمایا، اپنی بیٹیوں کے ساتھ کر کے عملی نمونہ پیش فرمایا کہ بیٹیوں سے بھی آپ نے محبت فرمایا، تو ادھر نواسوں سے بھی آپ نے محبت فرما کے بتا دیا کہ دیکھو بچوں سے ایسی محبت کی جاتی ہے۔ یہ نواسے رسول، جی ہاں، گئے کربلا میں جا کے آپ نے قیام فرمایا، دشمنوں نے آپ پر پانی کو بند کر دیا۔ جی ہاں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ لاڈلے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے عیال، آپ کے گھر والے، آپ کے بچے، آپ کے چچا زاد بھائی سب مل کے 72 لوگوں کا یہ قافلہ، کوئی اور نہیں، نواسے رسول کا یہ ان کے اہل و عیال کا قافلہ پانی بند کر دیا گیا۔ آخری وقت میں بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امن کا پیغام دیا کہ ہم خون بہانا نہیں چاہتے، لڑنا نہیں چاہتے، دشمنی نہیں چاہتے۔ تین باتوں کا، تین چیزوں کا تقاضا یزید کی فوج کے سامنے رکھ دیا۔ کیا کہا؟ آج بھی تاریخ کے صفحات پر لکھا گیا ہے، حضرت امام حسین نے فرمایا کہ دیکھو میں لڑنا نہیں چاہتا، میں لڑنا نہیں چاہتا، لڑنے کے ارادے سے نہیں آیا ہوں۔ اگر آپ نہیں چاہتے کہ میں آگے بڑھوں تو مجھے واپس جانے دو، جہاں سے آیا ہوں وہیں رہوں گا اور اللہ اللہ کرتا رہوں گا۔ اگر یہ نہیں چاہتے تو مجھے کم از کم یزید سے ڈائریکٹ ملاقات کرنے کا موقع دے دو، میں اور یزید مل کے بات کر لیں گے اور بات چیت سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ یا یہ بھی نہیں چاہتے تو کم از کم ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، دشمنوں کی سرحدوں پہ بھیج دو، ہم دشمنوں سے لڑتے لڑتے شہادت پانا چاہیں گے۔ حضرت امام حسین نے امن کا پیغام دیا اس وقت بھی، لیکن جب انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا کہ ہمارے ہاتھ پہ بیعت کرو، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میں باطل کے سامنے جھکنا پسند نہیں کروں گا، شہادت پانا قبول کروں گا لیکن باطل کے سامنے جھکنا قبول نہیں کروں گا۔ ظہر کی نماز کا وقت آیا، اس سے پہلے جو کچھ واقعات تھے پیش آئے، ظہر کی نماز کا وقت آیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 احباب نے آپ کا یا 3 احباب نے آپ کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے، ایک طرف دائیں طرف بھی، ایک طرف بائیں طرف بھی اور ایک سامنے بھی۔ حضرت امام حسین نے زہیر جو ایک جھنڈا تھامے ہوئے تھے ان سے کہا کہ جاؤ شمر سے پوچھو کہ نماز کا وقت آ گیا ہے، جنگ روک دو، لڑائی روک دو، ہم نماز ادا کریں گے، اس کے بعد پھر ہم لڑائی کو جاری رکھیں گے۔ شمر نے کہا او زہیر نہیں رک سکے گی لڑائی، اب چل پڑی ہے، چلتی رہے گی، نماز کے لیے بھی لڑائی نہیں رکے گی، تمہاری نماز کا کیا فائدہ؟ ارے نواسے رسول کی نماز کا اگر فائدہ نہیں تو کس کی نماز کا فائدہ ہوگا؟ حضرت امام حسین نے فرمایا کوئی بات نہیں، لڑائی روکنا نہیں چاہتے تو مت روکنے دو، لیکن ہم نماز ادا کر کے رہیں گے کہ ہماری یہ چھوٹی سی جو جماعت ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں گے، ایک دشمن سے لڑتی رہے گی، ایک نماز ادا کرے گی۔ کیا حالت تھی اس وقت امام حسین کی، ادھر سے بھی
تلوار کے نشان، خون رس رہا ہے، ادھر سے بھی، بازوؤں پہ بھی، اور پورے کپڑے خون کے رنگ سے لت پت ہیں۔ اگر چاہتے اس وقت نماز معاف ہو سکتی تھی، کہتے کہ چلو اب یہ موقع ہے نماز نہ پڑھنے کا، چھوڑ دیں، جنگ کا موقع ہے۔ نواسے رسول نے امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو اس موقع پر بھی میں نے بھی نماز ادا کیا ہے، میرے نبی کو آخری وقت میں لڑکتے لڑکتے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، میں بھی آج ان تلواروں کے زیر سایہ نماز ادا کر رہا ہوں، تم بھی نماز کو نہ چھوڑنا۔ یہ پیغام دیا تھا حضرت امام حسین نے۔ آج ہم معمولی بہانوں کو بہانہ بنا کے، عذر پیش کر کے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، نماز ادا کرنے سے بھاگتے ہیں۔ میناروں سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ چلے آؤ کامیابی کی طرف۔ الصلاۃ خیر من النوم، صبح کے وقت میں خصوصیت کے ساتھ مؤذن یہ اعلان کرتے ہیں کہ آؤ اپنی نیندوں سے بیدار ہو کر نماز کی طرف چلے آؤ۔ لیکن کیا کریں، نرم و نازک بستر ہم کو چھوڑتا نہیں، نیند سے ہم بیدار نہیں ہوتے، نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ امام حسین آخری وقت میں بھی فرمایا کہ چلو دو جماعتوں میں تقسیم ہو جاؤ، ایک جماعت لڑتی رہے گی دشمنوں سے اور ایک جماعت میرے ساتھ ظہر کی نماز ادا کرے گی۔ ادھر تلواروں کی آواز، خنجروں کی آواز، لڑائی کی آواز، اس بیچ میں حضرت امام حسین نے کچھ لوگوں کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے امامت فرماتے ہوئے اللہ اکبر کی آواز لگائی۔ کیا آواز ہوگی اس میں، آسمان بھی لرزا گیا ہوگا، زمین بھی تھرا گئی ہوگی۔ جب سجدہ کیا ہوگا، خون میں لتپت کپڑوں کے ساتھ خون رس رہا ہو، اس خون کے ساتھ حضرت امام حسین نے سجدہ کر کے بتا دیا، اے نبی کی امتیو، نبی کی امت میں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف نام رکھ لیں اور پورے اعمال کو نبی کی اپنی زندگی سے نکال پھینکیں۔ نبی کی امت میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے آخری وقت میں جن باتوں پہ عمل کر کے امت کو دکھایا ہے، اس پر عمل کرنا ہی نبی کی محبت ہوگی، نبی کی محبت کا تقاضا ہوگا۔ آج میں بھی میرے نانا کے بتائے ہوئے ان اعمال پہ عمل کر کے بتا رہا ہوں، تم بھی دیکھ لینا۔ حضرت امام حسین نے عمل کر کے بتایا۔ اللہ کرے کہ مرتے دم تک ہم سے ایک نماز بھی نہ چھوٹے، اگر چھوٹ گئی ہے تو ایک متعین کر لیں تعداد کہ اتنی میری زندگی کی نمازیں قضا ہو گئی، اب ایک ایک کر کے پورے دنوں کی نماز قضا کر لیں۔ اس کے بعد ارادہ کریں کہ مجھ سے ایک نماز بھی قضا نہ ہونے پائے۔ اگر اس ارادے کے ساتھ اگر اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہنچ بھی جائیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میرا رب ہمیں معاف فرما دے، میرا رب ہمارے گناہوں کو درگزر فرما دے۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ہاں، خاص طور پر آج کے جو دن ہیں، ان دنوں میں ایک عبادت تو روزہ رکھنے کی ہے، روزہ رکھنے کا اہتمام کریں گے، اور ایک عبادت یہ ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں پر کھانے میں وسعت کرنے کا اہتمام کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے، عام دنوں میں ہم دال کھانا کھاتے ہیں یا اللہ جو میسر فرمائے وہ ہم کھاتے ہیں، تو خاص طور پر عاشورے کے دن اگر افطار کا بھی موقع ہے تو اس دن اپنے گھر والوں کے لیے کچھ گوشت لا کے دے دیا، یا یہ ہے کہ اچھا کھانا کھلانے کے لیے
چیزیں لا کے فراہم کر دیا، آج بناؤ، ہم سب مل بیٹھ کے اللہ نے جو مقدر کیا ہے اچھا کھانا کھائے۔ بازو پڑوس میں ان کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، پکا کے ان کے گھر بھیج دیا کہ آپ بھی ذرا اچھا کھانا کھائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے مومن ان باتوں پہ عمل کرتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال سال بھر اس کے لیے کھانے میں وسعت فرما دیتے۔ تو اس لیے آپ ان باتوں کا بھی اہتمام کریں تاکہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے لیے رزق میں وسعت عطا فرمائے۔ بہت سارے احباب میرے پاس آ کے گزارش کرتے ہیں کہ رزق میں بڑی تنگی ہے، کیا کریں؟ رزق میں بڑی تنگی ہے، ایک تو یہ ہے کہ ایک عمل یہ کر لیں، اللہ نے آپ کے لیے سہولت عطا فرمائی ہے تو جتنا آپ لا کے اچھا کھلا سکتے ہیں اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، تو آپ کھلائیے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ جب ہمارے بڑے حضرت علامہ شاہ ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے بزرگ تھے، جب ان کی خدمت میں لوگ پہنچ کر آپ سے گزارش کرتے کہ کیا عمل کریں، رزق میں بڑی تنگی ہے، بزنس ٹھپ پڑا ہے، کیا کریں کہ بچے بھی ہیں، کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، صبح سے شام تک بازار میں رہتا ہوں، کچھ پلے نہیں پڑتا، ہاتھ نہیں لگتا، شام میں بس خالی ہاتھ جاتا ہوں، بچے میرے ہاتھ دیکھتے ہیں کہ میرے ابو کیا لے کے آئے ہیں، لیکن میرے پاس لے جانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، ایسے وقت میں کیا کیا جائے؟ علامہ شاہ ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ دیکھو مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کے پڑھنے کا اہتمام کر لو، انشاءاللہ رزق میں وسعت ہو جائے گی۔ مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کے پڑھنے کا اہتمام کر لو، عادت بنا لو، رزق میں اللہ رب ذوالجلال وسعت عطا فرمائیں گے۔ جہاں بھی آپ ہاتھ رکھو گے اللہ آپ کے لیے اتنا رزق عطا فرما دیں گے کہ جس سے آپ کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اللہ کرے کہ اللہ ان پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ جو دن ہے ایک بڑا دن ہے، اللہ اس دن میں جتنا ہم قرآن کی تلاوت کریں، ذکر کریں، درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں اور اپنے گزرے ہوئے رشتہ داروں کے لیے یا دوست احباب کے لیے ایصال و ثواب بھی کریں تو بڑا اچھا موقع ہے۔ اللہ کرے کہ آج کے اس دن میں خصوصیت کے ساتھ عبادت کرنے کا ہم میں سے ہر ایک کو اہتمام کرنے اور دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین باتمکین، پہلی بات تو یہ ہے کہ 10ویں جماعت کا بھی امتحان ہوا، PUC کا بھی امتحان ہوا، جیسے تیسے ہوا ہے، لیکن اب حکومت نے کالجوں کے کھولنے کا اور اسی طرح 9ویں اور 10ویں جماعت کے کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ 9ویں جماعت 10ویں جماعت بچے یہاں آ کر تعلیم پا سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں جامع مسجد ٹرسٹ نے ماشاءاللہ بچیوں کے لیے پردے کے ساتھ PUC کلاسز کا بھی اہتمام ماشاءاللہ ہو رہا ہے، اور ایسے ہی ڈگری کالج کا بھی صرف لڑکیوں کے لیے، چونکہ لڑکے دور بھی جا کے تعلیم حاصل کر لے سکتے ہیں۔ جامع مسجد ٹرسٹ نے شروع سے یہ سوچا کہ مسجد کے ماحول میں ہماری بیٹیاں آئیں اور تعلیم حاصل کر لیں تو یہ ان کے لیے، ان کی زندگی کے لیے ایک اچھا سرمایہ ہوگا۔ اس لیے ٹرسٹ نے خصوصیت کے ساتھ ڈگری کالج کھولنے کا اہتمام فرمایا۔ اب ہمارے پاس BCA بھی ہے اور اسی طرح BCom بھی ہے، داخلے شروع ہو چکے ہیں۔ جن کی بیٹیاں PUC پاس کر چکی ہیں وہ ہماری ڈگری کالج میں آئیں اور داخلہ لیں، یا یہ ہے کہ جن کی بچیاں 10ویں جماعت پاس کر چکی ہیں وہ ہماری کالج میں آئیں۔ 2 کورسز ہیں، ایک سائنس ہے ایک کامرس ہے، آپ ان میں سے جو چاہے سبجیکٹ حاصل کر کے تعلیم کو جاری و ساری رکھ سکتے ہیں۔ ہماری بچیوں کو بھی تعلیم سے آراستہ کرنا یہ وقت کا تقاضا ہے۔
ہاں بہت ساری کالجز ایسی ہیں جہاں کوئی ایجوکیشن ہے، کوئی ایجوکیشن کی وجہ سے ماحول بگڑ جاتا ہے۔ ہماری بیٹیاں بھی یہ سوچتے ہیں کہ اگر صرف لڑکیاں ہوں تو پڑھنے کا کیا مزہ ہے، تو وہ تو بربادی کے لیے آتی ہیں۔ پڑھنے کے لیے جو بچیاں آتی ہیں تو وہ صرف ایسے ماحول میں آنا چاہتی ہیں کہ جہاں ان کے اخلاق کی حفاظت ہو، جہاں ان کے کردار سازی پر زیادہ سے زیادہ توجہ دی جا رہی ہو، جہاں ان کے لیے ایک اچھا ماحول بنے۔ وہ پڑھنے کے لیے آتی ہیں، موج مستی کے لیے کہ آئیں کہ چلو ہم موج مستی کریں۔ اب کالج کی سیڑھی پہ ہم نے قدم رکھ دیا ہے، اب جیسے چاہیں ماں باپ کو پتہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ باپ تو دکان میں رہے گا یا ملازمت کر رہا ہوگا اور ماں تو گھر میں رہے گی۔ اب بیٹی کالج کے نام سے باہر نکل کے کہاں ہوگی، نہ باپ کو پتہ چلتا ہے نہ ماں کو پتہ چلتا ہے۔ اب یہ بنک کر کے کہاں کہاں جاتی ہیں، نہ مجھے معلوم ہے نہ آپ کو پتہ ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری ان بیٹیوں کی اللہ قدم قدم پہ حفاظت فرمائے۔ اللہ ان دنیا کے فتنوں سے کیا کرے کہ فیس بک جو آیا یا اسی طرح ٹویٹر جو آیا، اسی طرح جو سوشل نیٹ ورک جو آئے ہیں، اس کی وجہ سے گھر بیٹھے شیطان ایسی جال بچھا دیتا ہے کہ ان جالوں میں ہماری بیٹیاں ہمارے لڑکے آرام سے پھنس کے اپنے ایمان کا سودا کر جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے ان نوجوانوں کو ایمان کی سودا کرنے سے حفاظت فرمائے، غلط راستے پر جانے سے ان کی حفاظت فرمائے۔ اور ماشاءاللہ جامعہ مسجد ٹرسٹ نے ہمارے ان حفاظ کے لیے، ہمارے ان علماء کے لیے جو خاص طور پر دین کا علم حاصل کر لیا ہو، تو ان کے لیے 9ویں جماعت، 10ویں جماعت، 11ویں اور 12ویں نیٹ اور CET کے انتظام کا ماشاءاللہ اہتمام کیا ہے۔ اب بنی گپا میں دارالقرآن کی جو عمارت ہوگی، ایک طرف ہمارے یہ بچے قرآن مجید کے حفظ کا دور کر رہے ہوں گے، تو دوسری طرف اس تعلیم کو بھی حاصل کر کے اب جب IAS کی ڈگریاں حاصل کریں گے، KAS کی ڈگریاں پائیں گے، تو انشاءاللہ ان کے قرآن میں، ان کے سینے میں قرآن ہوگا اور ان کے دل و دماغ میں شریعت بیٹھی ہوگی۔ وہ جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں گے۔ یہی مقصد ہے جامعہ مسجد ٹرسٹ کا۔ اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے دارالقرآن کی عمارت ماشاءاللہ ایک حد تک تکمیل تک پہنچ رہی ہے اور کچھ کام باقی رہ گئے ہیں۔ اللہ کرے کہ آسانی سے اللہ ان سارے کاموں کو پورا فرمائے، اور ملت کی جو اس وقت ضرورت ہے اللہ رب ذوالجلال جامعہ مسجد ٹرسٹ کے ذریعے پورا فرمائے، اور ملت کے وہ افراد جو چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ایک طرف حافظ ہوں تو دوسری طرف کے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پائلٹ بنے، IAS بنے، KAS بنے، ان سب کے لیے اس وقت موقع ہے۔ اللہ ٹرسٹ کی ان کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب ذوالجلال جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔